نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السوال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، تین باتیں جو اللہ جل شانہ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ہمارے معاشرے میں آج کل بکثرت ہیں، اور تینوں باتیں ہمیں ہمارے معاشرے میں ایک معاشرتی خرابی کے طور پر بکثرت ہر جگہ ملتی ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت الروایات نقل کرنے میں مشہور ہیں۔ 3-4 صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور سے بہت زیادہ روایات نقل فرمائی ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں وغیرہ۔ تو ان میں سے ایک حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے پاس حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو احادیث براہ راست سنی ہو اور کوئی واسطہ بیچ میں نہ ہو، ایسی کچھ احادیث جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہوں ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ اور مقصود یہ تھا کہ ویسے تو تمام صحابہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو یاد کر کے ایک دوسرے کو سناتے رہتے تھے،
پہنچاتے رہتے تھے، یاد کرتے تھے حضور کے ارشادات کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر مجلس میں ہر صحابی کا ہونا اور آپ کی ہر گفتگو کو اور آپ کے ہر ارشاد مبارک کو ہر صحابی کا سن لینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا۔ کسی وقت کوئی صحابی ساتھ ہوتے تھے، کسی وقت کوئی صحابی ساتھ ہوتے تھے، کسی وقت مجلس میں کچھ صحابہ ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتے تھے، دوسری مجلس میں کچھ اور صحابہ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے۔ تو مطلب جیسے یہاں مجلس ہوتی ہے، ایک ہفتے میں ایک صاحب موجود ہیں دوسرے نہیں ہیں، تو ایک صاحب دوسرے صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ بھی بیان میں کیا بتایا تھا۔ اس طرح اپنی یاد دہانی کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہ آپ کے پاس کو حضور کی جو احادیث ہیں جو آپ نے براہ راست سنی ہوں اور معاشرت سے متعلق ہوں، ان میں سے کچھ ہمیں لکھ کر بھیجو۔ ایک حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجی جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، اور اسی پر آج گفتگو کرنے کا ارادہ بھی ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم، اللہ تعالیٰ نے بہت ناپسند کیا ہے تمہاری اس بات کو، القیل والقال، بلا وجہ کی گفتگو، بلا وجہ کی بحث، فضول اور لا یعنی بحث، بلا وجہ کی آپس کی بحثیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر ایک ایک بات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اچھے طریقے سے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اللہ جل شانہ نے تمہاری اس بات کو بھی سخت ناپسند کیا ہے کہ تم مال کو ضائع کرو، جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس کو ضائع کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس بات کو بھی سخت ناپسند کیا ہے، کثرت السوال، کہ تم بہت زیادہ سوال کرو۔ اب ان تین باتوں میں سب سے پہلی بات کہ جس کو اللہ جل شانہ ناپسند فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیل و قال ہے۔ قیل و قال عربی کا ایک محاورہ ہے، اور اس کو ہمارے اردو محاورے میں یوں کہتے ہیں کہ بلا وجہ کی گفتگو، بلا وجہ کی بحث مباحثہ، جس کا نہ آخرت سے کوئی فائدہ، نہ دنیا سے کوئی فائدہ، نہ قبر میں اس کا کوئی سوال ہونا ہے، نہ کوئی آخرت میں اس کا سوال کتاب حساب کتاب ہونا ہے، ایسی گفتگو کرنا جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم آپس میں جب ملتے ہیں، کہیں دعوت میں بیٹھے ہوں، ایک کھانے کی ٹیبل پر کھانے کا انتظار کر رہے ہوں، کسی جگہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی ڈاکٹر کی ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی جگہ اور کسی جگہ بیٹھے ہوں، تو فوراً ہماری گفتگو سیاست کے اوپر اور سیاسی لیڈروں کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر اور دنیاوی باتوں کے اوپر ایسی لایعنی گفتگو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا ہماری اپنی ذات سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی بھی حکمران، کوئی بھی لیڈر حکمران بن جائے، یا کوئی بھی آدمی وزیر اعظم بن جائے، یا کوئی بھی آدمی جو ہے دوسری وزارتیں لے لے، اس سے ہمیں اپنی ذات کو کیا فائدہ ملے گا؟ ایک لمحے کے لیے اگر ہم غور کریں تو ہماری اپنی ذات کا اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ قبر کا۔ ایسی لایعنی گفتگوؤں کے اندر ہم جو ہیں ایک تو اپنی محفلوں میں بھی اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہوتا کہ ہم اگر اپنی محفلوں میں جہاں کہیں ہم 4 لوگ جمع ہیں، ایک کھانے کی ٹیبل پر جمع ہیں، یا دعوت کے اندر کسی جگہ موجود ہیں، کسی ڈاکٹر کی ویٹنگ میں موجود ہیں، بس میں کہیں ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، حضور کی باتیں، ارشادات، دین کی باتیں سیکھنے سکھانے شروع کریں۔ ایک دوسرے کو پوچھیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کس کا طریقہ کیا ہے، آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی، آپ کو یہ مسائل، ایک دوسرے سے دین کی باتیں کر کے وہ وقت ہے دین کی باتوں میں گزار دیں گے تو اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوگا۔
اللہ کے ہاں وہ وقت آپ کا قیمتی ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کو تعلیم دینے میں گزار دیں گے تو وہ وقت آپ کا اللہ کے ہاں قیمتی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ہاں آج آپ جانتے ہیں میڈیا کا، رات کو کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھیں، دن کے وقت میں بھی سارے وہ رات والے مقرر آ رہے ہوتے ہیں، اور رات کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آدھے سے زیادہ میڈیا کے اوپر فضول اور لایانی گفتگو ٹاک شوز میں ہو رہی ہے، بلا وجہ کی ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ، بلا وجہ کے بحث، اس کے اندر ہم سامنے بیٹھ کر اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ وقت ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں یا ذکر اللہ میں لگا دیتے تو آخرت کے اندر ہمیں یہ حسرت نہیں ہوتی کہ دنیا میں ہم اپنا اتنا وقت برباد کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب آخرت کے اندر اعمال نامے کھلیں گے اور انسان کو اس کے اعمال پر اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر و ثواب پتہ چلے گا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب پتہ چلے گا، تو انسان افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا میں اپنا اتنا وقت کیوں برباد کر دیا، کاش کہ وہ بھی میں اسی ذکر اللہ میں لگا دیتا، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگا دیتا تو شاید میرا کچھ کام بن جاتا، یہاں پہ اور درجات مجھے بلند مل جاتے۔ میرے دوست بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو ساری صحاح ستہ کی کتابوں میں تمام اصحاب ستہ نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ سب نے روایت کی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک، من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے اور اچھے مسلمان کی ایک علامت یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی باتیں ہیں، فضول اور لا یعنی باتیں ہیں، لا یعنی افعال ہیں، اعمال ہیں، گفتگو ہے، بحث و مباحثہ ہے، اس کو چھوڑ دینا ایک اچھے مسلمان کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر یہ برائی ہے، ہر طرف یہ برائی نظر آتی ہے۔ آپ کسی جگہ سبزی والے کے پاس کھڑے ہوں اور ابھی وہاں پہ 2-4 لوگ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی لے رہا ہے، 2-4 اس کے انتظار میں کہ فارغ ہو تو ہم بھی اس سے بھاؤ تاؤ کریں، تو وہاں پر یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ کسی مال میں موجود ہوں، وہاں یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کی ویٹنگ میں ہوں، وہاں یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بس میں جا رہے ہوں، وہاں یہ گفتگو، ہر جگہ پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کا نہ قبر سے کوئی تعلق ہے، نہ آخرت سے کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو سخت ناپسندیدہ باتوں میں سے۔ اور میرے دوست بزرگوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہم اپنی مجلسوں سے بھی، اپنی محفلوں سے بھی اس طرح کی لا یعنی گفتگو کو اور فضول باتوں کو برخاست کریں، دین کی باتوں کو ان کی جگہ لے کے آئیں، دین کی باتوں کو اپنا موضوع گفتگو بنائیں، اور دین کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے والے ہو جائیں تو شاید ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو یقیناً فائدہ حاصل ہوگا اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کو جو چیز سخت ناپسند ہے وہ اضاعت المال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اس برائی کے اندر معاشرے کا تقریباً ہر فرد کم و بیش مبتلا نظر آتا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں ہم اضاعت المال کا شکار، حتیٰ کہ مسجد میں بھی وضو کریں گے تو پانی زیادہ ضائع کریں، پانی کھول دیا ہے تو جناب کھول دیا ہے، اس کے بعد اس کے بند کرنے کا نام نہیں۔ اتنے پانی میں ہم ایک وضو کر رہے ہوتے ہیں جتنے پانی میں 10 آدمی 15 آدمی وضو کر لیں، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ کو فکر ہے کہ یہ پانی ختم ہو گیا، آپ کو پتہ ہے لائن کے پانی آتے ہیں، وہ ایک اس کا پیچھے سے وال ہلکا کر دیں، اب وہ وال ہلکا کر دیا تو پانی سلو ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ اپنی عادت بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ اضاعت المال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسراف کے بارے میں بیان کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ پانی
وضو کے اندر اور غسل کے اندر پانی زیادہ نہیں بہایا کرو، یہ بھی اسراف ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں نہر کے کنارے ہوں، دریا کے کنارے ہوں، کہ دریا کے کنارے پر وضو کر رہا ہوں اور وہاں پر جو ہے پانی پانی ہے، تو وہاں پر بھی کیا زیادہ پانی استعمال کر لینا یہ اضاعت کے درجے میں آئے گا، اسراف کے درجے میں آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم دریا اور سمندر کے کنارے پر بھی ہو تب بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو یہ اضاعت المال، یہ اسراف۔ اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج تو ایک فیشن ہے اور لوگ اس کو ایک ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں کہ بوتل پی رہے ہیں، مثلا کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں تو آخر میں تھوڑی چھوڑ دیں گے، اس کو پورا نہیں کریں گے۔ پورا کرنے سے یہ آج سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پورا کر لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جناب کیسے ندیدے ہیں، کیسے وہ بھوکے ہیں، کیسے ندیدے، اس کو تھوڑا سا چھوڑ، اس کو ایک ایٹیٹیوڈ سمجھا جاتا ہے۔ چائے پئیں گے تو چائے کی کپ میں تھوڑی سی آخر میں چائے بچا دیں گے، وہ اس کو ایک ایٹیٹیوڈ سمجھیں گے کہ جناب یہ اخلاق کا کوئی حصہ ہے، ایٹیٹیوڈ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چھوڑ دینا ضروری ہے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تھی، ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلقہ لگا کے بیٹھے تھے، یہاں سے دائیں طرف سے حضرت دائیں طرف سب سے چھوٹے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اس وقت عمر میں ایک بہت کم سنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، جو کہ بعد میں مفسر قرآن بنے اور حضور نے ان کو خطاب دیا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر قرآن جاننے والے صحابی عبداللہ ابن عباس۔ اس کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ دائیں طرف جو ہے وہ شروع میں جیسے کہ بچوں کو کنارے پہ بٹھایا جاتا ہے نا، نماز میں بھی بچوں کو کنارے پہ کھڑا کیا جاتا ہے، مجلس ہو کوئی بڑوں کی تو اس میں بچوں کو کنارے میں بٹھا، تو عبداللہ ابن عباس دائیں طرف بالکل شروع میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد سارے صحابہ بڑے بڑے، حضرت ابو چاروں خلفائے راشدین بھی ہیں اور بڑے بڑے کبار صحابہ۔ اسی مجلس کے دوران جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا اور آپ کی ہدیہ لائے گیا دودھ کا پیالہ کہ آپ نوش فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا، تھوڑا سا آخر میں بچ گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ دائیں طرف عبداللہ ابن عباس تھے اور دائیں طرف دینا مسنون ہے، حضور کا اپنا طریقہ تھا، دائیں طرف سے آپ شروع فرماتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیالہ جو آپ کا بچا ہوا دودھ تھا، اس کا وہ پیالہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ تم پی لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر وہ پیالہ لیا اور وہ جو بچا ہوا دودھ تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پی لیا۔ پورا علم قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب میں اتار دیا، پورا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب میں اتار، اسی دودھ کے پینے پر جو ہے مفسر قرآن اور افسر الصحابہ کا خطاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ تو میرے دوست بزرگ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سے اگر کوئی چیز پی رہے ہیں، جیسے بعض اوقات ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اب طبیعت بھر گئی، جی بھر گیا، آخر میں کچھ بچ بھی گیا، اب کیا کریں؟ اس کو ضائع کرنے سے، نالیوں میں ڈالنے سے، پھینکنے سے بہتر ہے کسی نہ کسی کو دیں، کسی نہ کسی کو پلا دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی، تو بیمار تھے کافی زیادہ۔ ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھنڈا دودھ لا کے پیش کیا کہ یہ آپ نوش فرما لیں، طبیعت میں تھوڑا سا سکون ملے گا، آپ کی طبیعت میں تھوڑی وہ بہتری آئے گی۔ پیا تو آخر میں پیا نہیں جا رہا تھا، طبیعت جو ہے اب ایسی ہو گئی تھی کہ اگر زیادہ پیتے تو شاید متلی ہو جاتی، تو وہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے ایک طرف ڈھک کے رکھ دیا کہ کوئی آئے گا، اب کوئی تھا نہیں ساتھ میں، کوئی آئے گا تو اس کو دے دیں گے۔ اتنے میں آنکھ لگ گئی تو وہ جو دودھ بچا ہوا تھا، کوئی خادم وادم آیا، اس نے اٹھا کر پھینک دیا۔ بعد میں جب حضرت اٹھے اور پتہ چلا کہ وہ پیالہ وہاں موجود نہیں، پوچھا کہ وہ پیالہ کہاں گیا، تو کسی نے بتایا کہ جی وہ خادم نے اٹھایا تھا، وہ پھینک دیا اٹھا۔ تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
جن چیزوں کو عطا فرمایا ہے نعمت کے طور پر، جس طرح اس کی زیادہ مقدار کی حفاظت کرنا، جس طرح اس کی زیادہ مقدار کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے اس کی تھوڑی مقدار کا بھی اتنا ہی لحاظ کرنا ضروری ہے جتنی کی زیادہ مقدار، کہ وہ بھی ایک نعمت ہے، ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی ایک نعمت ہے، کہ اس کے بھی ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور وہ بھی اللہ کی رزق ہے، نعمت ہے، کہ اس کو اس طرح سے پھینک دینا اور اس طرح سے ضائع کر دینا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اضاعت المال کو ناپسند فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں پہلے بھی یہ ایک بات بتا چکا ہوں، شادی کا جب کھانا کھلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ پوری دو تین پلیٹیں بھر کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، کھاتے اتنے ہی ہیں جتنے کی ظاہر کے پیٹ کے اندر بھوک ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، اور وہ انسان کی ایک روٹی، 1.5 روٹی، 2 روٹی سے زیادہ کی ہر کسی بھی انسان کی اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب وہ سارا کھانا بچ جاتا ہے، اب جب وہ آخر میں ویٹر آتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں سارا کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کوئی تمیز نہیں کرتا کہ یہ جناب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پس خوردہ ہے، وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ایک بے شمار کھانے کا ضیاع ہوتا ہے، بے شمار کھانا، اچھا کھانا، ایسا کھانا جو کہ عام طور پر انسان اپنے گھر میں بنا کے نہ کھا سکے، وہ ایسا بہترین کھانا جو ہے وہ ضائع اور برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اضاعت المال جہاں کہیں ہوتا ہے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کھینچ لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رزق کی جب اس طرح کی پرواہ نہ کی جائے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جب کھانا بناتے ہیں، اب دوپہر کو بنایا، مثلاً عام طور پر 2 وقت چلانا ہے تو دوپہر کو بنایا، دوپہر کو بھی کھایا، رات کو بھی کھایا، کچھ بچ گیا، اب اگلے دن کسی نے کھانا نہیں، پتہ ہے گھر میں کوئی کھائے گا نہیں، تو بھئی ماسی کو کھلا دو، گارڈ کو کھلا دو، کسی کو کھلا دو، اس کو ضائع نہیں کرو، اس کو پھینکو نہیں، ڈسٹ بن میں نہیں ڈالو، اس کو کسی نہ کسی کو کھلا دو، ورنہ کم سے کم پرندوں کو کھلا دو اپ لے جا کر، جو روٹی بچ گئی ہیں، جو اس طرح کی چیزیں بچ گئی ہیں وہ چھت پہ لے جا کر اوپر پرندوں کے لیے ڈال دو، پرندے کھا لیں گے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق تو کھائے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ جب اس کا اہتمام کریں گے تو رزق میں برکت بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں کثرت بھی فرمائیں گے۔ نعمتوں کی جب آپ قدر کرنا سیکھیں گے تو نعمتوں میں اللہ اضافہ بھی فرمائیں، جب ہم نعمتوں کی ناقدری کریں گے اللہ نعمتوں کو ہم سے اٹھا لیں گے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اضاعت المال کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، کہیں گئے ہم بازار سے کوئی چیز خریدی، اب وہ 5 روپے، 6 روپے، 7 روپے، 2 روپے واپسی اس سے کر دیتا ہے، بعض اوقات سکے دے دیتے ہیں۔ اب وہ سکے جو ہے نا وہ جیب میں پڑے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت جب آپ باہر نکلیں دکان کے باہر، ہر دکان کے باہر کہیں نہ کہیں کوئی زیادہ تر فقیر نظر آ رہے ہوتے ہیں مانگنے والے، کسی نہ کسی کو اسی وقت پکڑا دیں، ورنہ ہر دکان میں آج کل آپ کو پتہ ہے ہر دکان میں ڈونیشن باکس رکھا ہوا ہوتا ہے، کسی بھی ڈونیشن باکس میں جہاں آپ کو بہتر لگے ڈال لیں۔ وہ سکے ضائع ہونے سے، ادھر ادھر ہونے، یا آپ اپنی گاڑی میں رکھ لیں، کہیں سگنل پہ رکیں، کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو دے دیں، بہرحال اس 1 روپے کے سکے کو بھی یا 2 روپے کے سکوں کو بھی یا 5 روپے کے سکے کو بھی آپ یہ کم تر سمجھ کر ضائع نہ کریں، پاؤں میں نہ آنے دیں، اور اس کو پھینکیں مت، بلکہ اس کی بھی قدر کریں۔ جب آپ اس چھوٹے رزق کی قدر کریں گے اللہ بڑا رزق اتاریں گے آپ کو پر انشاءاللہ تبارک۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی ہے، وہ فرمائی ہے کہ کثرت السوال اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو دین کے بارے میں بہت زیادہ سوال کرنا، لاجکیں پوچھنا، حکمتیں تلاش کرنا، اور اس کے دین کے احکامات کی حکمت تلاش کرنا کہ بھئی مغرب میں 3 رکعتیں کیوں ہیں، 3 کیوں پڑھی جاتی ہیں، 4 کیوں نہیں پڑھی جاتی، 3 کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ فالتو کا سوال، اللہ نے حکم دیا کرو 3 رکعت پڑھنی ہے، بس اللہ کے حکم مانو۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی سری نمازوں میں نماز تلاوت جو ہے وہ آہستہ کی ہوتی ہے اور جہری نمازوں میں وہ زور سے کی ہوتی ہے، اس کی وجہ بتائیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے، سوال کرتے ہیں۔
اب میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے کہا کہ ظہر اور عصر تمہیں خاموش تلاوت کرنی ہے، بس اللہ کا حکم ہے خاموش تلاوت کرنی ہے۔ اب ریزن اور حکمت اور لاجک کیا ہے، اس کی طرف جانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو دین کے بارے میں سوال زیادہ نہ کیا کرو، کثرت سے سوال نہ کیا کرو دین کے معاملات کے بارے میں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارے کثرت سوال کی وجہ سے اللہ نے حکم تبدیل فرما دیا تو تمہیں مشقت ہو جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فضول کی سوال کرنا دین کے بارے میں، خاص طور پر آج کل لوگوں کا یہ ایک جو ہے مستشرقین کی وجہ سے، جو ٹی وی کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جو مختلف قسم کے مستشرقین آتے ہیں، انہوں نے ایک یہ پیدا کر دیا کہ ہر انسان جو ہے نا دین کے بارے میں مختلف قسم کے سوال کرنے لگا۔ ارے بھائی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بندگی یہ ہے، اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے، بے چوں و چرا 3 رکعتیں پڑھو۔ اللہ نے کہا سفر کے اندر 2 پڑھنی ہے تو بے چوں و چرا 2 رکعت پڑھو۔ اپنا کوئی سوال نہیں داغو، اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کرو کہ یہ اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا فائدہ ہے۔ فائدہ تمہیں نہیں دیکھنا ہے، دین یہ ہے اور بندگی یہ ہے اور اللہ کی اتباع یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے بس ماننا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے پورا کرنا۔ یہ کثرت السوال کا مطلب۔ اور ایک دوسرا مفہوم جو حدیث نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کثرت السوال کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں سے مانگا تانگا نہ کرو، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ مانگنا، سوال کرنا، لوگوں سے سوال کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ یہ سوال انسان کے چہرے پر ایک زخم کی صورت میں آخرت میں آئے گا۔ جو لوگ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی سوال کرتے ہیں، وہ سوال ان کے لیے قیامت کے روز چہرے پر ایک زخم بن جائے گا، ایک علامت کے طور پر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک ہدایت اور نیک راہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد على ما رحمتنا، ولك الحمد على ما سترتنا، ولك الحمد على ما غفرتنا، ولك الحمد على ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کی کامل مغفرت فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عزت عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہر طرح کی ظاہری باطنی خیر عطا فرما، فتنوں اور آفات سے محفوظ فرما، رزق حلال واسع عطا فرما۔ اللہ تمام حاضرین کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے رزق نئے مواقع، ذرائع، وسائل، اسباب غیب سے پیدا فرما۔ اے اللہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں، اے اللہ ان کو کامل فرما، ان کو یا اللہ ان نعمتوں کو برتنے کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ برتنے کا موقع عطا فرما، اور اللہ نعمتوں کو ضائع کرنے سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور ہمارے بھی بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا۔ اے اللہ ہمارے تمام اعضاء کو، یا اللہ ہماری قوت و صلاحیت کو مرتے دم تک قائم دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا